وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ قرآن رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے، نازل بہ الروح الامین، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ آپ کے قلب پر اس کو اتارے تاکہ ڈرانے والوں کے لیے ہوں، بلسان عربی مبین، اور اس کی زبان عربی واضح ہے، علی قلبک لتکون من المنذرین، بلسان عربی مبین، کہ آپ کے قلب پر صاف عربی زبان میں، تاکہ آپ بھی منجملہ ڈرانے والوں کے ہوں، آپ بھی منجملہ ڈرانے والوں کے ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ پارہ 19واں، سورۃ الشعراء کی آیات نمبر 152، 153، 192، 193، 194 اور 195 چار آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے، اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ جیسا کہ اس سورت کی ابتدا قرآن کریم کے ذکر سے فرمائی گئی تھی کہ یہ قرآن ایک واضح اور کھلی کتاب ہے جو اللہ عز و جل نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی، اور اس کی تکذیب پر دھمکی دی گئی اور وعید سنائی گئی تھی۔ پھر درمیان میں منکرین اور مکذبین حق کے کئی واقعات بیان ہوئے، جن میں بتلایا گیا کہ منکرین کو حق سے انکار کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ پھر سلسلہ کلام اسی مضمون سابق یعنی قرآن کریم کی حقانیت پر فرمایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا گیا کہ یہ قرآن کریم اور کتاب مبین وہ مبارک اور عظیم الشان کتاب ہے جسے رب العالمین نے نازل فرمایا، یعنی یہ کسی انسان یا مخلوق کی من گھڑت چیز نہیں ہے، یا اسے جیسا کہ مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیف نہیں کر لیا بلکہ یہ پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے، یعنی ان کا الزام کیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا، لیکن یہاں اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ قرآن رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے، یہ کسی انسان کا نہیں، کسی جینوں کا نہیں، کسی فرشتوں کا کلام نہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روح الامین یعنی فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں یہ جو فرمایا گیا
کہ یہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا. تو لفظ رب العالمین دو باتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے فرمایا. اول یہ کہ جس طرح اللہ تعالی ہماری جسمانی پرورش کرتے ہیں، رزق اور روزی دیتے ہیں، اس طرح روحانی تربیت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور روحانی تربیت کا ذریعہ اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر اور ان پر اللہ کی نازل کردہ وحی کے ذریعے کی جاتی ہے. دوسرا یہ کہ منکرین جو اس نعمت آسمانی کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں اور پھر اب تک گرفت اور عذاب سے بچے ہوئے ہیں، تو اس کا یہی سبب ہے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے جس کا شیوا رحمت عام ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً مجرم کو نہیں پکڑتے. ورنہ دیکھیے کہ کیا ہوتا. اس لیے جو گزشتہ واقعات اور قصص بیان کیے گئے، ان میں ہر ایک کو وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ پر ختم فرمایا گیا کہ جس سے قرآن کے مخالفوں کو یہ بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، دم بھر میں ہلاک کر سکتے ہیں، لیکن رحیم بھی ہیں اور رب ہے، تمہاری پرورش کرنے والے ہیں، تم پر ترس کھانے والے ہیں، اور اس لیے مہلت دے رکھی ہے. تو اوپر یہ جو فرمایا گیا کہ یہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ یہ قرآن رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے. رب یعنی پرورش کرنے والا، پالنے والا، پیدا کرنے والا اور ساتھ رزق کا بندوبست کرنے والا، یہ رب کتاب. تو اس پر یہ شبہ باقی رہتا تھا کہ رب العالمین نے کس طرح نازل کیا. یعنی یہ رب کا نازل کیا ہوا تو ہے، یہ نازل کیسے ہوا؟ کیا یہ لکھی لکھی کتاب آسمان سے گر پڑی؟ کیا کوئی فرشتہ لے کر آیا؟ یا محمد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے آواز آتی ہے، یا براہ راست اللہ سے آپ باتیں کرتے ہیں؟ کیا صورت ہے؟ یہ کس صورت میں نازل ہوا؟ تو جہاں اس کی کیفیت بھی اللہ نے بیان کر دی کہ یہ روح الامین کی معرفت. روح الامین کون سا فرشتہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتاری گئی ہے جبرائیل یعنی روح الامین کی معرفت، صاف اور شگفتہ اور واضح عربی زبان میں. یعنی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے. نازل بھی روح الامین، اور اس کو لے آیا امین، امانت دار روح یعنی کہ فرشتہ جو روح الامین ہے یعنی امانت دار ہے، وہ لے آیا. کیسے لے آیا؟ اللہ قلبک لتکون من المنذرین کہ آپ کے دل مبارک صاف، تاکہ من المنذرین کہ آپ ہی ڈرنے والوں میں سے، بلسان عربی مبین اور پیور عربی زبان میں، خالص عربی زبان میں، واضح عربی زبان میں. کیونکہ آپ وسلم کی زبان کیا تھی؟ جو آپ کے اولین مخاطبین تھے ان کی زبان کیا تھی؟ عربی. اس لیے یہاں اللہ نے واضح کر دیا تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ ہو. یہی پیغام الہی کا القاء اللہ کے فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا. یہاں روح الامین سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں صراحت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کلام الہی کا القاء کرتے ہیں. یہاں نام نہ لینے کی بجائے ان کے لیے روح الامین یعنی امانت دار روح کا لقب استعمال کیا گیا ہے. اور روح اور امین، روح اور
ان دو لفظوں کے یہاں لانے سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ رب العالمین کی طرف سے اس تنزیل کو لے کر کوئی مادی طاقت نہیں آئی جس کے اندر تغیر اور تبدل کا امکان ہو، بلکہ وہ خالص روح ہے اور پوری طرح امین ہے۔ اللہ کا پیغام جیسا اس کے سپرد کیا گیا ویسا ہی بلا کم و پیش پہنچا دیا گیا، نہ انہوں نے اپنی طرف سے اس میں بڑھایا نہ اس کو گھٹایا، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض گروہ کہتے ہیں، بعض فرقے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ قرآن مجید اصلی حالت میں نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ بات بھی واضح کر اور ساتھ سورۃ الحجر 14واں پارہ میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ ویسے کا ویسا ہے، کیونکہ یہ قیامت تک اسی طرح رہے گا، اس میں کوئی مائی کا لال کم و بیشی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو حاصل یہ کہ یہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک تک جبرائیل امین جیسے زبردست محافظ نے پہنچایا ہے، جن کے لائے ہوئے پیغام پر کسی غلطی یا تعریف کا امکان نہیں۔ اب یہ ایک سوال ہو سکتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کی معرفت کلام کا نزول کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا جواب لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ میں دیا گیا، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، یعنی جس طرح اور پیغمبروں نے اپنی امت کو احکام الہیہ پہنچائے، آپ بھی پہنچائیں اور گمراہ انسانوں کو پیغام ہدایت دے کر خلاف ورزی کرنے والوں کو ہلاکت اور عذاب سے ڈرائیں۔ اب ایک یہ وہم ہو سکتا تھا کہ جبرائیل امین کا القاء تو روحانی ہوگا، تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں معنی کا اعلان اور ان معنی کو الفاظ کا جامع پہنا کر خود آپ نے پیش کر دیا ہو، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یعنی وہ امانت دار اور وہ روح اس کلام کو صاف صاف عربی زبان میں لائی، یعنی جبرائیل علیہ السلام کا القاء صرف القاء معنی نہیں بلکہ معنی الفاظ سمیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ اور آگے اس کی صداقت کا جو قرآن نے بتلایا ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر جو ہے ہمارا آئندہ درس میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا